من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب بھی کھلی آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کی راہ اب بھی کھلی آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں یہ ہماری آپ کی یہاں حاضر ہونے والے ہمارے نوجوانوں کی ہماری ماؤں اور بہنوں کی خوش قسمتی کہ ہم ایک مسجد کی تعمیر نو کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہوئے اس پر اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہی ہے اللہ نے چاہا تو ہم تقریباً 100 کلومیٹر دور سے اس میں شریک ہوئے اور اس نے نہیں چاہا تو یہیں رہ کر کے بہت سے لوگ شریک نہیں یہ اس کی توفیق کے اوپر منحصر ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے
نہ آ کر کے نمازوں سے دوری اختیار کر کے اور دین کو پس پشت ڈال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑے بیٹھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں، چھوڑا دیے جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ توفیق طلب کر لی جاتی ہے، اور اس دن کے آنے سے ہر شخص کو بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے جب انسان سے اس کی توفیق چھین لی جائے۔ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم دینی پروگرام میں شریک نہیں ہوتے، ہم مولانا لوگوں کی مجلس اٹینڈ نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر خدائی مار ہوتی ہے جسے ہم اپنی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں شریک ہوتے۔ وہ درگاہ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ انہیں دھتکار چکا ہوتا ہے، جن کے پلٹنے اور لوٹنے کے چانسز بہت کم ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود قرآن مقدس میں اس کو بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا ہے۔ 28ویں پارے میں اللہ نے یہاں سے بات شروع فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے، ان لوگوں کی طرح مت بن جائیے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ان لوگوں کی طرح مت بنیے جنہوں نے اللہ کو بھلایا، جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور ایسے ہی وہ کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان سے توفیق طلب کر لی اور اچھے اور برے کی تمیز ان سے چھین لی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انہیں خود ان کی ذات سے بھلا دیا۔ ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بدتر ہے، کون کام ہمارے حق میں مفید ہے یا کون کام ہمارے حق میں مضر ہے۔ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اس طرف ان کا خیال ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرح مت بنیے جو اللہ کو بھلاتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ خود انہیں ان کی ذات سے بھلا دیتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو بھول جاتے ہیں۔ جو چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے، جو چیز ان کے حق میں نفع بخش ہوتی ہے، جو چیز ان کے حق میں سود مند ہوتی ہے، جو چیز ان کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، اس چیز کی طرف نہ جا کر کے، اس چیز کو نہ لے کر کے، اس عمل کو نہ اپنا کر کے وہ ان چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں جس میں بظاہر شاید انہیں کامیابی دکھتی ہو، لیکن حقیقت میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی تباہی کے سامان پیدا کرتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہ تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی طرح تمہیں نہیں بننا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو عام طور پہ نوالے نہیں چھینتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے عموماً نہیں بند کرتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہونے پہ رزق کے دروازے بند کرنے لگتا تو پوری دنیا کے کافر یوں ہی بھوکے مر جاتے، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ انہیں دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔
اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے سامنے سجدوں کی توفیق سے چھین لیتا ہے، پھر سجدہ کرنے کو نہیں ملتا ہے، پھر طبیعت ادھر نہیں چلتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے جانتا ہوں طاعت زہد و ثواب، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پھر یہ صورت حال بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، جو لوگ آئے ہیں یہاں خوش قسمت ہیں، جو مائیں اور بہنیں آئی ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ اور کوئی نیت اس کے آگے ابھی وہ چھوڑ دیجیے، یہی نیت رکھیے کہ ہم ایک مسجد کے افتتاح میں آئے ہیں، ایک دینی پروگرام میں آئے ہیں، اسی میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں، اور اسی میں شرکت کر کے ہم ان سے کچھ لے کر کے اور فائدہ اٹھا کر کے انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ جب یہ نیت ہوگی اور جب یہ ذہن ہوگا اور جب اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اللہ مزید پھر نوازتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں شکریہ پر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، خواہ وہ دینی نعمت ہو، خواہ وہ دنیاوی نعمت ہو، خواہ وہ دنیاوی نعمت ہو، خواہ وہ اخروی نعمت ہو۔ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری پہ آؤ گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قربان جائیے اس کی شان کریمی پہ، قربان جائیے اس کی شان رحیمی پہ، قربان جائیے اس کے نوازنے کی صورت پر۔ جب عطا کرنے کی بات آئی، جب نوازنے کی بات آئی، جب دینے کی بات آئی، تب کیا فرمایا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں گارنٹڈ مسئلہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور نوازیں گے۔ شکریہ ادا کرو گے تو ہم ضرور عطا کریں گے، شکریہ ادا کرو گے تو ضرور دیں گے۔ اور جب چھیننے کی بات آئی، عذاب دینے کی بات آئی، پکڑنے کی بات آئی، تو فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے پکڑ لے جاؤ۔ تب یہ نہیں کہا کہ ہم پکڑ لیں گے، تب یہ نہیں کہا کہ ہم گرفت میں لے لیں گے، تب یہ نہیں کہا کہ ہم نعمتیں سلب کر لیں گے، تب یہ نہیں کہا کہ ہم چھین لیں گے، تب یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جب نوازنے کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں بالکل گارنٹی کی بات ہے کہ ہم دے دیں گے۔ اور جب پکڑنے کی بات آ رہی ہے، سزاؤں کی بات آ رہی ہے، چھیننے کی بات آ رہی ہے، تو ایک دھمکی بھرا جملہ کہہ کر کے اللہ بڑھ جا رہا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے پکڑ لیے جاؤ، ہو سکتا ہے چھین لی جائے نعمتیں، ہو سکتا ہے نعمتیں سلب کر لی جائیں، لیکن دینے کی بات آتی ہے تو اللہ ایک دم کھل کر کے بولتا ہے کہ ہم تمہیں نواز ہی دیں گے۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، قرآن میں سینکڑوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جب عطا کی بات آتی ہے، جہاں پہ جب جنتیں دینے کی بات آتی ہے، جہاں پہ جب نوازنے کی بات آتی ہے، جہاں پہ جب عطاؤں کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ ایسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جب پکڑنے کی بات آتی ہے تو عموماً الفاظ بدل جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت تمام چرند اور پرند اور تمام انسانوں پر حصہ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے قرآن مقدس کے شروع ہی میں اور جو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کو حکم دیا گیا اس میں بھی اس نے اپنی صفت رحم ہی کی بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اس نے خود فرما دیا کہ میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ابن عربی سے غالباً شیطان نے کہا کہ جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر یہ پنکھا بند کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا، جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر کسی کو عام ہے اور گھیرے ہوئے ہیں، تو پھر یہ رحمت میرے ساتھ کیوں نہیں؟
میں کیوں نہیں اس میں ہوں؟ تو لکھا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مردود مجھ سے کہتا نا تو میں اس کو جواب دے دیتا۔ اللہ نے کہا ہے میری رحمت عام ہے، یعنی جو بھی اس میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، سما سکتا ہے۔ اب تم ہی نہیں آتے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی رحمت تو عام ہے، سب کو ہی اس میں سما سکتے ہیں، لیکن تم آنا ہی نہیں چاہتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہے منزل ہی نہیں، ہم تو ہر دم تیار ہیں، ہماری رحمت تو ہر دم چاہتی ہے کوئی آئے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ شکریہ ہمیں بھی کرنا ہے تھا، آپ کو بھی کرنا ہے، جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو تعمیر ہوا، اس روئے زمین پر جو بنایا گیا، اس روئے زمین پر جو بسایا گیا فرشتوں کے واسطے سے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے واسطے سے، اور نہ معلوم کتنے واسطے سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو قرآن نے ذکر کیا ہے اور جو قرآن بتلا رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں، سب سے پہلا گھر جو ہو رہا ہے اور جو بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، جو کہ بابرکت ہے۔ کسی گھر کی جب تعمیر نو کا مسئلہ آتا ہے، کسی گھر کی جب بنیادوں کو اٹھانے کی بات آتی ہے، کسی گھر کو جب آگے بڑھانے کی بات آتی ہے، تو اللہ نے قرآن مقدس کے پہلے پارے میں آخر کے 2 رکوع میں تقریباً 1-2 مرتبہ نہیں 9-10 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے یہاں سے یہ واقعہ اٹھایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہے، وہ وقت بہت ہی یادگار ہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں یہ عربی کا ایک طرز ہے، جب کوئی واقعہ بہت عجیب ہوتا ہے اور منظر بڑا عجیب ہوتا ہے اور یادگار ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے وہاں گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ عربی کا ایک طرز ہے جس کو اردو صحیح سے نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اردو میں عام طور پہ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے وسیع دامن عربی کا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اردو کا ہے اور پھر انگریزی کا ہے۔ عربی کا دامن تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور ماں کی گود میں جب آتا ہے تو تقریباً 10-15 نام اس کا چینج ہو چکا ہوتا ہے، اور اردو میں کچھ بچہ کہتے ہیں اور بیٹا کہتے ہیں، چھوٹا بچہ کہتے ہیں، کچھ اور لفظ لگا لیتے ہیں، اور عربی میں کیا ہے؟ چلڈرن ہے، ینگ ہے، نیو جنریشن ہے، بوائے ہے، اولڈ ہے، ختم ہے، بس یہیں سے جا کر کے سب کے ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو عربی کا دامن بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جو پیرا اٹھایا ہے، جو طرز اختیار کیا ہے، اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وقت بہت ہی یادگار تھا اور وقت بہت ہی عظیم تھا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اس کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ سورہ پہلا پارہ الف لام میم یہ آخر تک جو چلا جا رہا ہے، یہ 9-10 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے ان 2 رکوع کے اندر۔ عام طور پر کچھ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لقب کے ساتھ آیا ہے، اور صرف 4 جگہوں پہ جہاں پہ نام ضروری سمجھا گیا ہے وہاں پہ لیا گیا ہے، باقی عام طور پہ آپ کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اور کچھ انبیاء کرام کا نام آیا ہے، اور کسی
صحابی کا بھی نام نہیں آیا، صرف ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ کا آیا، اور اس میں نقطہ بہت سا بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں جب تک متبنہ اور لے پالک کا مسئلہ نہیں آیا تھا، جب تک یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا کہ کسی کو کسی باپ کی طرف دوسرے کی طرف منسوب کر کے بیٹا کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا ہے، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا کہہ کر کے پکارا جائے، جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا، جو سورہ احزاب میں نازل ہوا بعد میں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَهُمْ مَوَالِيكُمْ۔ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تمہارے لے پالک، تمہارا متبنہ بیٹا یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کو جب پکارنا ہو تو اصل باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ دیکھیے تعارف کے طور پر تو کسی کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، جیسے میرا تذکرہ بہت سے لوگ کرا دیتے ہیں تعارف کہ مولانا عبدالحلیم صاحب کے پوتے ہیں، یہ ایک تعارفی کلمہ ہے، یہ ایک تعارفی جملہ ہے۔ تعارف کے طور پر تو کسی کا ساتھ لیا جا سکتا ہے، لیکن جب باپ کی بات آئے گی، بیٹے کی بات آئے گی، بیٹے باپ کی نسبت کا مسئلہ کھڑا ہوگا، تب ہمیشہ آپ کو اپنا باپ ہی کا تذکرہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے نہ ہو، چاہے مانتے ہو، چاہے نہ مانتے ہو، وہی لگانا پڑے گا۔ قانونی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اگر نہیں لگاتے ہیں تو بہت سی مشکلیں قانونی اعتبار سے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اور تعارف کے طور پر تو کوئی کسی طرح لگا سکتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک نہیں سینکڑوں روایات ہیں۔ وعن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امی جان حضرت عائشہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اب وہاں تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زیادہ ہے، اس لیے وہ آپ کی بیوی کے واسطے سے تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا وعن عائشہ بنت ابی بکر الصدیق، کیونکہ وہاں باپ بیٹے کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، وہاں تعارف کرانا ہے۔ تو تعارف کے طور پر تو کسی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن جب نسبت کی بات آئے گی تو پھر جو باپ اصلی ہے اسی طرف منسوخ کیا جائے گا۔ تو پہلے یہ سلسلہ چلتا تھا کہ متبنہ لے پالک کو حقیقی بیٹا مان لیا جاتا تھا، اور جو بیٹے کے احکام ہوتے تھے میراث میں حصہ ملنا وہ بھی ملتا تھا، اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے جیسے نکاح جائز نہیں سسر صاحب کا، ایسے ہی لے پالک کی بیوی سے بھی ناجائز جب سمجھا جاتا تھا زمانے چاہیے۔ اللہ نے اس رسم میں بد کو ختم کیا اور فرمایا کہ بھائی ایک بیٹا جو ہے اس کا جو حقیقی باپ ہوگا ایک ہی ہوگا، وہ دو باپ سے نہیں آ سکتا ہے، وہ دو ماں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے زید بن حارثہ، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پکارے جاتے تھے۔ اب ان کے لیے بڑا اعزاز کا مسئلہ تھا، بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا باپ کہا جاتا ہے، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے زید بن محمد کہنا بند کر دیا اور زید بن حارثہ جیسے پہلے کہتے تھے ویسے پھر کہنے لگے۔ اب ان کا جو اعزاز تھا وہ اعزاز ختم ہو گیا، اب ایک شرف اس سے کٹ گیا۔ اب ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو آدمی کو کتنا شوق لگتا ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، پھر نسبت بھی کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے رعایت فرمائی اور رعایت کر کے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا نام کے ساتھ، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، ان کا تذکرہ کیا نام کے ساتھ، کسی صحابی کا نہیں آیا، صدیق اکبر کا نہیں آیا، عمر فاروق کا نہیں آیا، عثمان غنی کا نہیں آیا، علی مرتضیٰ کا نہیں آیا، معاذ بن جبل کا نہیں آیا، سعد و سعید کا نہیں آیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ جتنے ہیں جلیل القدر صحابہ کرام کسی کا نہیں آتا ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کا جب تذکرہ ہوا تو بھی نام کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یقول ثانی اثنین ثانی اثنین، دو کے دوسرے وہ کچھ کہہ رہے تھے،
دوسرا کون سا؟ صدیق اکبر تھے، لیکن یہاں نام سے تذکرہ نہیں ہوا ہے، تو اللہ کسی کا نام پیار سے لے لے، اللہ کسی کا تذکرہ اچھائی سے کر دے، اس کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابی کا نام آتا ہے، وہ بھی صرف حضرت زید ہیں، اور یہاں ایک ہی رکوع اور 1.5 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 1-2 بار نہیں 10 مرتبہ اللہ کرتا ہے۔ شروع سے وہاں تک پڑھ جائیے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تک تو معلوم یہ ہوا کہ کئی مرتبہ اللہ تذکرہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد وہ بات اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اس کے نشانات تو پہلے سے تھے، تعمیر تو پہلے ہوئی تھی، لیکن وہ اندراز زمانہ کی وجہ سے، مرور ایام کی وجہ سے، زمانے دراز کے گزر جانے کی وجہ سے وہ اس کے نشانات آہستہ آہستہ مٹنے لگے، لیکن اندر بنیادیں تھیں۔ تو اس وقت وہ دونوں حضرات تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، بنیاد کا تذکرہ بیچ میں کیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں ان کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے مقام ادب۔ جب کوئی بڑا کام کر رہا ہو اور چھوٹے اس کے ساتھ ہوں تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے ابا ہمارا 7واں کام کر رہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے والد کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ابا بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے ہم اپنے والد کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ یہ ادب کا ایک تقاضا ہے۔ اب اللہ اگر چاہتا تو دونوں حضرات کا نام ایک ساتھ ذکر کر دیتا، آیت ایسے بھی کہیں جا سکتی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ایسے بھی تو پڑھا جا سکتا تھا، اور اگر آیت آ جاتی تو پڑھنے میں کوئی دقت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا اور پھر بنیادوں کی بات کی، اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ اشارہ دے دیا کہ جب بڑا اور چھوٹے مل کر کے کام کریں تو چھوٹے کو تابع بن کر کے رہنا چاہیے اور بڑے کی تابعیت کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بات یعنی گفتگو فضول کاموں سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی کبھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اب ادب دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اور مجھ سے بعد ایسا کبھی کبھی مشورہ کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کبھی کبھی مشورہ کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے، یہی ادب ہمارے معاشرے سے، یہی ادب ہمارے ماحول سے، یہی ادب ہماری سوسائٹی سے، یہی ادب ہماری ینگ بلڈ جو ہماری جو نیو جنریشن ہے اس سے اب نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، اور جب خود بڑے ہونے لگتے ہیں اور بیٹا ان کے سامنے ٹانگ ٹیڑھی کر کے بیٹھتا ہے، ادب نہیں کرتا ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ یہی تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، سب برائی کے بات کی ہے، ہم ہی یہ طریقہ دکھایا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کے ساتھ رہتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے، اور جو ادب نہیں کرتا ہے اس کا بھی ادب نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو سسٹم ہے، یہ تو سسٹم ہے اس دنیا کا، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے۔ گنبد کی یہ صدائیں ہیں، جیسی آپ کہیں گے ویسی سننا ہے، جیسی آپ کریں گے ویسی آپ کے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے عمل جیسے کارنامے ایسے ہی نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔
ظہیر قبول کے درخت لگا کر کے آپ یہ چاہیں کہ اب اس کے نیچے جائیں اور اس میں پھل آنے لگے ہیں، ڈال اس کی نکل گئی ہے، اب اسے جھکجھوریں اور ہلائیں اور اس میں سے کھجور ٹپکے تو کھجور نہیں ٹپکے گی، ہاں سر پہ کانٹے گریں گے، زیادہ سے زیادہ کانٹے گریں گے، کیونکہ ہم نے کھجور نہیں لگائی تھی، ہم نے قبول کے درخت لگائے تھے۔ تو یہاں ادب سکھایا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اب آگے جو جملہ اللہ کہہ رہا ہے وہ غور کرنے کے لائق ہے، بہت دھیان سے سننے کے لائق ہے۔ آگے جو وہ اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو سب سے پہلا اور آخری گھر ہے، جس گھر کی طرف تمام اللہ کے گھر منسوب ہے، اور جس گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے ہی سے نماز ہوتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے اس سے دوسرا رخ اختیار کیا گیا تو 2 رکعت 4 رکعت نہیں، ہزاروں رکعت پڑھیے پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا اونچا کام ہے، اتنا اہم کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، اور اس کے باوجود آگے دعا میں جملہ کیا آ رہا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے رب قبول فرما لے، تو بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت اونچا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم سے بہت اونچا کام لیا جا رہا ہے تو ہم کوئی فخر کی بات کریں، کوئی غرور کی بات کریں اور ناز آ جائے اور گھمنڈ آ جائے اور یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی تیر مار دیا ہے۔ جیسے آج ہمارا حال یہی ہے، چھوٹا سا بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو جب تک 25 جگہ ہم نہیں بیان کر لیتے ہیں تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تب تک ہمارا پیٹ صحیح نہیں ہوتا ہے، مروڑ اٹھتا رہتا ہے، طبیعت ہردم کہتی ہے جہاں بیٹھے کارنامے بیان کریں۔ عجیب حال ہو چکا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم نے تو ایسی شخصیات کو دیکھا ہے جن کا حال یہ تھا کہ بڑے سے بڑے کارنامے کر جاتے تھے لیکن کسی کو بغل والے کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں درس دیتے ہوئے، آج کے دور میں بیان کرتے ہوئے جب یہ کہتا ہوں کہ مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ امریکہ بھی گئے ہیں، کینیڈا بھی گئے ہیں، ملیشیا بھی گئے ہیں، سنگاپور بھی گئے ہیں، سعودی عربیہ بھی گئے ہیں، پاکستان بھی گئے ہیں، بنگلہ دیش بھی گئے ہیں، تو لوگ مجھے یوں ہی آنکھ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مزاج یہ ہو چکا ہے کہ لوگ تھوڑی دور بھی جاتے ہیں چھوٹا سا دینی کام لے کر کے تو کوئی ان کا مرید کوئی اور چاہنے والا شیئر کر دے، بتا دے ٹھیک ہے، اب یہ اپنے سے وہ ہوائی خود کرتے ہیں، اپنے پیج پہ لکھا جائے گا، فوٹو شیئر کیا جائے گا، ویڈیو ڈالی جائے گی، نہ معلوم کتنی باتیں اس پہ لکھی جائیں گی، اور حضرت کے ذہن میں اگر کچھ کہا گیا ہوگا تو خود اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تماشا اختیار کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے اور یہ کون سی دینداری ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ لیٹرنگ اور استنجا جائیں گے تو فیس بک پہ لکھ دیں گے آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹرنگ، میں جا رہا ہوں لیٹرنگ، اب آپ لوگ انتظار کیجیے، ابھی 20 منٹ بعد آؤں گا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی دینداری اختیار کی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہم لوگوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے؟ اخلاق میں تقریر اور لیکچر اتنا زبردست ہوتا ہے اور حالت یہ ہے کہ اپنے پیج سے یہ سب باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ بھائی آپ کا کوئی چاہنے والا کرے تو اچھا ہے، آپ کا کوئی مرید کرے تو اچھا ہے، آپ کا کوئی شاگرد کرے تو اچھا ہے، آپ کا کوئی اور دوست کرے تو اچھا ہے، یا کوئی دینی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ کہنے کی ہے تو اپنے پیج پہ ڈال دیا۔ آپ کی تاریخ میں کوئی شعر پڑھا گیا ہے، آپ اس کو خود اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ میں کوئی شعر کہا گیا، آپ اس کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرا نبی تو کہتا ہے کہ اگر سامنے کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دیجیے۔ بعض صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا، وہ کہتا اٹھا کر کے مٹی ڈال دیا تاکہ سامنے والا چپ ہی ہو جائے۔ بھائی مٹی ڈالنے کا مطلب یا تو یہی ہے کہ مٹی ڈال دیجیے تاکہ چپ ہو جائے، یا یہ مطلب ہے کہ شاعروں کی عادت ہوتی ہے تعریف وریف کرتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے تو 2-4 روپے دے دیجیے تاکہ وہ کام ہو سکے بیٹھ جائے۔ یہ مقصد نہیں کہ آپ اسے اپنے پیج سے اپلوڈ کریں۔
تو یہ طریقہ نہ انبیاء کرام کا رہا، یہ طریقہ نہ صلحاء کرام کا رہا، یہ طریقہ نہ صحابہ کرام کا رہا ہے، یہ طریقہ بزرگان دین کا نہیں رہا ہے، یہ طریقہ میرے نزدیک تو کم سے کم اخلاق سے بہت ہٹا ہوا ہے۔ اسی لیے جب میں کبھی کہیں بیان میں بتا دیتا ہوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے، لوگ پڑھ کے مجھے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ زمانہ پبلسٹی کا ہے، یہ زمانہ شہرت کا ہے، یہ زمانہ فالتو ڈنکا بجانے کا ہے، یہ زمانہ اس کا ہے پیرا نمی پرن مریدا می پرانن۔ پیر لوگ اڑتے نہیں ہیں، مرید لوگ ان کو اڑاتے ہیں، مرید لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت اڑ رہے ہیں اور حضرت چاہے کہیں بیٹھے ہوں لوگ اڑاتے ہی رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا حال کہ سب سے پہلا گھر دنیا کے بتکدوں میں وہ گھر پھیلا خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، ہم اس کے نگہبان، ہم اس کے نگراں، وہ ہمارا نگراں، کیونکہ جس روز کعبہ گیا اس روز دنیا گئی اور قیامت قائم ہوئی، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا اور ایک حبشی النسل اور چپٹی ٹانگ والا ٹیڑھی ٹانگ والا کعبۃ اللہ کو اٹھا دے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ صورت حال ہے، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اگلا جملہ اور غور کرنے کا مقام ہے، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے ربا آپ ہماری توبہ قبول کر لیجیے، آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی جرم تو کیا نہیں، کوئی گناہ تو کیا نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ رات بھر ہم فیس بک پہ گزارے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں ہم نے فلمیں دیکھی ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ رات سیریل میں گزر رہی تھی، تب اس پہ توبہ کیا جا رہا ہے۔ کون سا کارنامہ انجام دیا گیا ہے؟ بیت اللہ شریف کی بنیادیں ہم نے اٹھائی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے ربا آپ ہماری توبہ قبول کر لیجیے، آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب ایسا موقع ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی لرزش سے گھبرا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی جناب میں قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہیں کوئی چوک نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی گرفت نہ آ جائے۔ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، جو جن کا درجہ جتنے بلند ہوتا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کو جتنی اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے اتنے ہی وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ اچھے کام کر کے بھی گھبراتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی اور چوک نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ربا تو ہماری توبہ قبول کر لے، آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہی سب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہی طریقہ تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا بھی فاتح مکہ بن کر کے جا رہے ہیں اور وہیں سے لوٹ کر کے جو یہاں 13 سال ظلم کی چکی چلائی گئی تھی اور اس چکی میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو پیسا گیا تھا۔ کون سا وہ جبر تھا جو صحابہ کرام میں نہ کیا گیا ہو؟ کون سا وہ تشدد تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ نہ کیا گیا ہو؟ بلال حبشی وہی ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں گلے میں پٹے ڈال کر کے لونڈوں کے حوالے کر کے ان کو گھسوایا جاتا تھا۔ اسی جب مکہ کو فتح کرتے ہیں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول فرماتے ہیں ہم اور آپ ہوتے تو شاید سینہ تنا ہوتا، شاید گردن اکڑی ہوئی ہوتی، شاید ہم یہ کہتے انا ولا غیری، میں ہوں کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک شعر پڑھتے ہیں لوگ، کیوں پڑے ہو چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں، یہ فالتو کے سب نعرے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے وہ بھی ایک پیسے کا مانگنا ہوتا ہے اور جو پیچھے اس کے ہوتے ہیں وہ تو چونی کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے ڈائلاگ بڑے اونچے اونچے چلتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ ہوتے تو شاید یہ نعرے مار رہے ہوتے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں آقا اپنی اونٹنی میں سوار ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں، یعنی تھوڑی آپ کی سینے سے لگی ہوئی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اونٹنی پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، اور آیت مبارکہ آپ کی زبان مبارک پہ ہے، کبھی پڑھتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح عطا کی،
کھلی ہوئی فتح جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. اور کبھی آقا پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. بار بار یہ آیتیں پڑھتے ہیں، سر اقدس جھکا ہوا ہے، تھوڑی جا کر کے سینے سے مل رہی ہے. آقا یہ اشارہ دے رہے ہیں کوئی بڑا کام ہو. ابراہیم علیہ السلام یہ اشارہ دے رہے ہیں کوئی اہم کام ہو جو تم سے ہو جائے تو یہ مت سمجھو کہ ہم نے کیا، یہ مت سمجھو کہ قوت بازو نے کیا، یہ مت سمجھو کہ ہمارے پیسوں نے یہ کروایا، یہ مت سمجھو کہ ہماری طاقت نے کروایا. یہ سمجھو کہ میرے رب نے مجھے چنا، اس نے یہ توفیق بخشی، اس نے مجھ سے کروا لیا، یہ اس کا احسان ہے. منت بنے کی خدمت سلطان ہمیں کونی، منت ابو شناس کی بخدمت بداشت. یہ احسان مت رکھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، یہ احسان پہچانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور رکھ لیا. دنیا کا ایک معمولی سا عہدے دار، دنیا کا ایک معمولی سا لیڈر، دنیا کا ایک معمولی سا عہدے والا اگر ہمیں اور آپ کو سلام کر لیتا ہے یا ہم اور آپ اس کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں تو سیلفی پہ سیلفی لیتے ہیں، چاہے وہ ایم پی صاحب ہو، چاہے ایم ایل اے صاحب ہو، چاہے کوئی مہا پردھان ہو، چاہے کوئی گرام پردھان ہو، جو عام طور پہ چائے پہ بھی لکھ جایا کرتے ہیں. ہم ان کے بغل میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم سیلفی لے کر کے شیئر کرتے ہیں اپنی واہوائی کے چکر میں کہ ہم کسی بڑے کے بغل میں بیٹھے ہیں. وہ سب کا لارڈ ہے، وہ گاڈ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کل بھی شہنشاہ تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. جس نے کہا اور بالکل بجا کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. حکومت کس کی ہے؟ سلطنت کس کی ہے؟ اقتدار کس کا ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ ملک الملک کون ہے؟ حکومت کون دیتا ہے؟ کون چھینتا ہے؟ کون قبضے والا ہے؟ کون طاقت والا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ واحد القہار کی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ جب کسی کو بلا رہا ہے تو کیوں نہ وہ فخر سے کہے کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے یہ کارنامہ ہم سے انجام دلوایا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس مسجد کی تعمیر ہم سے کروائی. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس نیک کام کی مجھے توفیق دی. اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ دین کا کام مجھ سے لے رہا ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ 4-10 لوگوں کو نہیں 25-50 لوگوں کا میرے ذریعے سے اللہ رزق کا انتظام کروا رہا ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی مسکینہ، کسی یتیمہ، کسی مجبورہ کے، کسی مجبور کے کام آ رہا ہوں اور اس کو آسانی سے میں مدد پہنچا رہا ہوں. یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں اس کے سہارے چل رہا ہوں. یہ اس کا کرم ہے. ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب کام اہم ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے، اپنی غلطی کے طرف ہے. کہیں کوئی کمی نہ ہو، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس لیے میرے ربا آپ توبہ قبول کیجئے، آپ معاف کیجئے. کام بڑا ہے، کوئی لغزش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ توبہ میری قبول کر لیجئے. کسی کا درس دیا تھا، کسی کا پیغام دیا تھا. اس آیت میں صحابہ کرام نے جس کو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی تاریخ میں قرآن میں آیات آ رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس تذکرے میں اللہ فرماتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کہ رات میں وہ بہت کم سوتے ہیں، رات میں وہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، رات میں وہ اللہ کو یاد زیادہ کرتے ہیں، رات میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، رات میں وہ اللہ کے حضور سجدہ میں رہتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اور آگے اللہ فرماتا ہے وبالأسحار هم يستغفرون. اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، رات میں انہوں نے عبادت کی ہے. عبادت کے بعد یہ استغفار کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ اس پر استغفار کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی. اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم نے ادا نہیں
کیا ہے، جو عبادت ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہی استغفار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکھایا سلام پھرا نہیں۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی سمجھانے کے لیے، یہی بتلانے کے لیے، یہی سکھانے کے لیے، یہی تعلیم دینے کے لیے کہ ہم اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد استغفار کریں، کیونکہ جیسا کرنا چاہیے ویسے ہم نے نہیں کیا، اس لیے استغفار کریں اور ساتھ میں شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے وہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یا رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں ایک خیال آتا ہے، ایک پوائنٹ یاد آ گیا، اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک خیال آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکریں مار لی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے سجدے کچھ کر لیے، مان نہیں کیا بنے گا۔ اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں بھائی ہماری نماز کیا ہے، کچھ ٹھوکریں مار لیتے اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا جاتا نہیں، پتہ چلا نماز میں کھڑے ہیں اور دل دماغ بازار میں ٹہل رہا ہے، ہم پتہ چلا سجدے میں ہیں اور دل دماغ کہیں نینوا خرید رہا ہے، کہیں لوکی خرید رہا ہے، کہیں آلو خرید رہا ہے، کہیں کوئی کھیتی کر رہا ہے، کہیں کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، یہی سب نہ ہوتا ہے۔ اور جو نہیں یاد آنا ہے وہ بھی نماز میں یاد آئے گا، جس کو نہیں یاد آ رہا ہے وہ بھی نماز ہی میں یاد آئے گا۔ تو یہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کچھ کیا نہیں، ہماری نمازیں بھی لگتا ہے بیکار جا رہی ہیں، اور اسے ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت عبداللہ تھانوی نور اللہ مرقدہ اور شیخ اور مربی مفتی تقی صاحب عثمانی کے، ان کے جناب میں ایک صاحب آئے اور دنیاوی تعلیم کے آدمی تھے، ان کو بھی یہی دھوکہ لگا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے سجدے اور نمازیں تو بڑی گندی ہیں، سمجھ سے سب باہر ہے۔ فرمایا حضرت نے کیا ہوا؟ کارے دل دماغ کہیں رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ حاضر ہی نہیں رہتا، اس لیے بہت یہ گندے سجدے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے جب گندا سجدہ تمہارا ہے تو گندا سجدہ مجھ جیسے گندے آدمی کو کر لیا کرو۔ اب وہ سن ہو گئے کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سجدہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، آپ کا سجدہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی جب اللہ کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، وہ گندا سجدہ بھی آپ مجھ جیسے گندے کو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق عطا کی، اس کے ذریعے سے اللہ مزید توفیق دے گا۔ اور جو کمی ہے اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ نماز کے بعد استغفار کیجیے، نماز کے بعد توبہ کیجیے اور کہیے کہ جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کارنامہ بہت بڑا ہے، یقیناً تیرا فضل و احسان ہے، ہم نے ادا کیا ہے، بے تیری توفیق سے ہوا ہے، لیکن کوئی چوک ہوئی ہوگی، کہیں غلطی ہوئی ہوگی، کچھ اور ہو گیا ہوگا۔ غلطیاں انسانیت سے ہوتی ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، جو ہم سے کوتاہی اور کمی ہوئی وہ تجھ معاف فرما دے۔ ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب اس کے آگے ایک دعا اور چلتی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اے اللہ ہمیں ان دونوں کو، باپ بیٹے کو، ابراہیم اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دیجیے۔ اور کیا مطلب ہے مسلمان بنا لیا؟ اگر حضرت ابراہیم مسلمان نہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں رہ گیا کون مسلمان؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائیے، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنے لوگوں کا پیروکار اور متبع بنا کر کے رکھیے۔ وجعلنا مسلمین لک، اپنا متبع اور فرما بردار بنائیے۔ یہ ایک چیز ہم نے کیا ہے، ایک کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے، اب اس کو آباد رکھنا ہے، اب اس کو شاداب رکھنا ہے، اب اس کو ترقی دینا ہے، اب اس میں سجدہ کرنا ہے، اب اس میں نماز پڑھنی
دی ہے, اب اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے متبع رہیں, ہم آپ کے فرما بردار رہیں, ہم آپ کے طاعت گزار رہیں, ہم آپ کی عبادت گزار رہیں, تب تک اس کی آبادی نہیں ہو سکتی ہے. ورنہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک بات بڑا اپدیشک ہے, وہ لیتا ہے من باتوں میں, گفتار کا غازی وہ تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اس لیے آگے دعا مانگی جا رہی ہے, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے ہمارے ربا, ہمیں آپ پر متبع بنا کر کے رکھیے, اور ہماری ذریت میں سے, ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو متبع اور فرما بردار بنائیے جو اسے چلاتے رہیں, جو اس کام کو آباد کرتے رہیں, جو اس میں نماز پڑھتے رہیں, جو اس میں ذکر کرتے رہیں, جو اس میں تلاوت کرتے رہیں, جو اس میں آ کر کے اللہ کو یاد کرتے رہیں, اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں, گر گڑاتے رہیں. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. ایک نہیں دو پیغام دیا. ایک پیغام تو یہ دیا کہ ہمیں خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے, ہمیں خود یہ دعا مانگنی ہے, ہمیں خود اپنے بارے میں کہنا ہے, اللہ ہمیں مطیع بنائے, اللہ ہمیں فرما بردار بنائے, اللہ ہمیں عبادت گزار بنائے, اللہ ہمیں طاعت گزار بنائے. اپنے بارے میں دعا کرنی ہے, اپنے بارے میں مانگنا ہے, اپنے بارے میں کہنا ہے. جیسا کہ قرآن مقدس میں جان اولاد کے تعلق سے اللہ نے ہمیں دعائیں سکھلائی, وہاں خود اپنے بارے میں کہنے کو کہا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے ربا, ہماری اولاد کو, ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. کیا مطلب؟ وہ نماز پڑھیں. کیا مطلب؟ وہ روزے رکھیں. کیا مطلب؟ وہ زکوٰۃ ادا کریں. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے سامنے جا کر کے گڑ گڑائیں. اور اسی طریقے سے وہ ہمارے حکموں کو مانیں, جو جائز کام کا حکم دے اس میں ہماری اتباع اور اطاعت کریں. اور اسی طریقے سے ان کی دنیا بھی اچھی رہے. اس دعا میں یہ بھی شامل ہے. اور آگے فرمایا گیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ہمیں متقیوں کا فرما بردار امام بنائیے. ہم پرہیزگاروں کے امام رہیں, ہم بھی متقی رہیں, ہم بھی پرہیزگار رہیں. اس لیے کہ پکی بات ہے, اگر باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹے کو کس منہ سے کہے گا بیٹا نماز کے لیے چلے جاؤ, بیٹا تلاوت کر لو, جب باپ خود نہیں کرتا ہے. بہت سے وہ لوگ جو ہمارے یہاں فون کرتے ہیں کہ ہمارا لڑکا بڑا کمینہ ہے, تھوڑا سا اس کو سدھار دیجیے, تو کبھی کبھی میں مذاق میں اگر بے تکلفی ہوتی ہے تو ان سے ہنس کر کے کہتا ہوں, مدرسہ اور مکتب کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ادھر سے کسی کو ڈالا جائے اور ادھر سے جنید بغدادی بن کر کے نکل جائے. مدرسہ مکتب کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے, ادھر سے کسی کو گزارا جائے ادھر سے وہ بہت نیک بن کر کے نکل کر کے آئے. ہم ایک ماحول فراہم کرتے ہیں, ہم ایک ذہنیت دیتے ہیں, ہم ایک طریقہ کار سکھاتے ہیں, ہم ایک اپنی لائن دیتے ہیں. اب اس کو کنونس کرنا, اب اس کو غور کرنا, اب اس کو گھروں میں صحیح رکھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے, گارڈینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس میں آج پورا معاشرہ غفلت کا شکار ہے. باپ کا رخ کہیں ہے, بیٹے کا رخ کہیں ہے, باپ کسی اور طرف جا رہا ہے, بیٹا کسی اور طرف جا رہا ہے. نہ اس کے نماز کی فکر, نہ اس کے تلاوت کی فکر, نہ اس کے روزہ زکات کی فکر, نہ اس کی دینداری کی فکر. ہر شخص دنیا بنانے میں لگا ہے. دنیا بنانا برا نہیں ہے, لیکن برا سب ہے جب دین کو پیچھے ڈال کر کے صرف دنیا ہی بنانے کی کوشش کی جائے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ایک سرندر کے پیچھے بہت اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ دیش پریشان نیتا سے اور باپ پریشان بیٹا سے. ہر باپ اپنے بیٹے سے پریشان ہے, جیسے پورا دیش نیتاؤں سے پریشان ہے نا. اور آج کل تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے. کہتے تھے مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, اب مسلمانوں کو نہیں, اب بینک کے کرمچاریوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, اب کسانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن سمجھتے سمجھتے بہت دیر ہو چکی ہے, اور پانی سب سے تقریباً اونچا ہونے کو ہے. اس لیے اب 15 لاکھ 20 لاکھ یہ کسان بھی اور یہ بینک والے بھی سب کنارے لگنے والے, کسی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. صورت حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک پروا کے مسلمان ہی ہے. کوئی اگر غور سے دیکھے گا, باریکی سے جائزہ لے گا, تو یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ آج بھی سب سے سکون سے ہندوستان میں مسلمان ہی زندگی گزار رہا ہے. کیونکہ کل بھی ہم اپنے بل بوتے پہ تھے, آج بھی اپنے بل بوتے پہ ہیں, اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. سرکاری نوکریوں میں ہمارا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, ہمارے کوئی لوگ نہیں ہیں, گنے چنے کچھ لوگ ہیں.
کہیں جب چھٹنی ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ باہر کیے جاتے ہیں تو اس میں 2-4 نام مسلمانوں کا آتا ہے اور سب لوگ تو وہی ہیں. اچھے دن ایسا دکھایا کہ دن میں سب کو تارا نظر آنے لگا ہے. یہ صورت حال بنا دی گئی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا کے رکھیے اور ہماری ذریت میں سے, ہماری اولاد میں سے, ہمارے بیوی بچوں میں سے بھی ایسے لوگوں کو مطیع اور فرما بردار بنا کر کے رکھیے. معلوم یہ ہوا کہ جیسے انسان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم خود دیندار بنے, ہم خود عبادت گزار بنے, ہم خود کلمہ درود جانے, ہم خود نماز روزہ کریں, ایسے ہی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں, ان کے دین کی فکر کریں, ان کے ایمان کی فکر کریں, یہ دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم نے کوئی مسجد تعمیر کر دی, صرف یہ نہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ لگ گیا. یقیناً جس کا حصہ لگا وہ بہت بڑی سعادت ہے. جس نے ایک اینٹ بھی لا کر کے مسجد میں رکھ دی یقیناً اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. جب تک مسجد رہے گی اس ایک اینٹ رکھنے کا ثواب اسے تب تک ملتا رہے گا اور سب سے جاریہ بنا رہے گا. وہ شاید قبر میں چلا جائے پھر بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا. جس کا 1 روپیہ بھی لگ گیا پھر بھی وہ خوش نصیب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ بیتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کیا اللہ کل قیامت میں اس کے لیے ایک گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا. پہلے بیتن میں تنویر, پڑھنے والے جانتے ہیں تنویر جو پہلے بیتن میں آئی ہے وہ تنکیر کے لیے, یعنی کوئی چھوٹا سا چھوٹا گھر. من بنا للہ بیتا, جس نے اللہ کے لیے معمولی گھر بھی تعمیر کر دیا. بعض روایتوں میں ہے کمفحص قطاطر, جیسے قطا پرندہ ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی گھر بنا دے. اب ظاہر قطا تیتر وغیرہ کو کہتے ہیں, تیتر کے گھونسلے میں کون گھسوڑ کر کے نماز پڑھے گا؟ کوئی جا بھی نہیں سکتا, اس کا سر بھی نہیں جا سکتا ہے, نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ آقا یہ بتلانا چاہتے ہیں یعنی جس کا جو بھی حصہ لگ جائے کل قیامت میں اس کے لیے سعادت مندی یہ ہوگی اور اس کا ہمیشہ اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا ہم نے اور آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں فروخت ہو رہے تھے, بیچے جا رہے تھے, تو ایک بڑھیا بھی تھوڑا سود کاٹ کے لے کر کے آئی تھی, تھوڑا سا سود. اب خریدنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے. اب وہاں وزیر وزراء لائن میں لگے ہیں, وزیر اعظم بھی خریدنے والا ہے, بولی پہ بولی لگ رہی ہے. بوڑھی اماں تھوڑا سا سود لے کر کے آئی ہے اور لائن میں لگی ہوئی ہے کس کو خریدنے کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. ایک صاحب مڑے اور دیکھا کہ اماں تھوڑا سا سود لے کے کھڑی ہے تو کہنے لگے اماں جان یہ کیا ہے؟ کیا خریدنے آئے ہیں یوسف کو؟ کیا رہے پتا ہے کون کون لوگ خرید رہے ہیں, آپ اس سود میں خرید پائیں گی؟ تو کہنے لگے ہم ہی نمبر خریدارت ماہر ہویم امنی 10 خریدارانے ہویم. مجھے پتا ہے وہ آفتاب و مہتاب ہے, مجھے پتا ہے کہ میں خرید نہیں سکتی ہوں, لیکن لائن میں اس لیے لگ گئی ہوں, اتوار میں اس لیے کھڑی ہوں کہ میرا خریداروں میں نام آ جائے. آج جب بھی حضرت یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے کسی خریدار کا نام نہیں آتا ہے, بڑھیا کا نام ضرور آتا ہے. اس لیے جس کا بھی جو حصہ لگ جائے وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. دامے, درمے, قدمے, سخنے, جس انداز سے بھی جس کا جو لگ جائے. ہم چندہ دے سکتے ہیں 10 روپیہ دے دیں, ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی گالا ماٹی اٹھا کر کے دے دیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. 2-4 اینٹیں پہنچا دیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. کہیں بیٹھے تو تذکرہ کریں کہ فلاں جگہ ایک مسجد بن رہی ہے, اس میں سخت ضرورت ہے, اس لیے جس سے ہو سکے کچھ دے. جو دے گا ہمارے کہنے کی وجہ سے, جو پیسہ آئے گا اس میں ہمارا بھی شیئر ہوگا. کل قیامت میں ہمارا بھی حصہ لگے گا اور ہمارا بھی نام آئے گا اور ہماری بھی جنت الاٹ ہو جائے گی. تو مسجد تو بنا دی شبر میں, ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا, اس طرح سے ہم نے بنا کر کے رکھ دیا. یہ ہماری سعادت مندی ہے. اب اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوگی کہ ہم اس سے آباد کریں, ہم اس کے اذان کا خیال کریں, ہم اس کے ٹائم کا خیال کریں, ہم اس میں نمازوں کا خیال کریں. ہمارے نوجوان آئیں اور اسے آباد رکھیں. لوگ کہتے ہیں بابری مسجد کو غیروں نے توڑ دیا, یا میں کہتا ہوں ہم نے اور آپ نے مل کر کے توڑ دیا ہے. مسل مشہور ہے, خانے خالی رہا
الناس یوم القیامت، اگر کوئی گھر خالی ہوتا ہے جناتوں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، جب ہم ہی نہیں آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیر اس پر قبضہ کرے گا۔ اسی مسجد میں انورٹر لگا ہو، اسی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا ہو، ہم اور آپ ٹائم سے خیال سے نہ آئیں، نتیجہ یہ نکلے گا غیر تو غیر اپنے بھی آئیں گے، چوری کر کے لے جا کر کے بیچ دیں گے، یہ صورت حال بنا دی جائے گی۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے، دیکھیے دنیا میں جو مسجدیں تعمیر ہوئی، پہلے مکہ المکرمہ میں یہ بیت اللہ شریف، اور پھر مدینہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر فرمائی، اور اس کی حالت کیا ہے؟ کچھ جھوپڑی ہے، کچھ ڈاٹ پاٹ لگے ہوئے ہیں، کچھ باغ لگے ہوئے ہیں، پکی نہیں ہے، فرش نہیں ہے، گنبد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک سجدے کا ثواب، ایک روایت کے اعتبار سے 1000 اور دوسری روایت کے اعتبار سے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا مسجد سنگ مرمر کا نام نہیں، مسجد بہترین قالینوں کا نام نہیں، مسجد خوشنما ٹائلس کا نام نہیں، مسجد چلتے ہوئے فانوس کا نام نہیں، مسجد بہترین غالیچے کا نام نہیں، مسجد کئی 100 فٹ اونچے ممبر و محراب کا نام نہیں ہے۔ مسجد نام کس کا ہے؟ مسجد نام اس کا ہے سجدہ کرنے والوں کا۔ مسجد نام کس کا ہے؟ سجدہ کیسے لوگ کر رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے ہم مسجد تعمیر تو کر لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ فجر میں امام صاحب سویرے آ گئے تو پتہ چلا کہ مقتدی نہیں ہے، مقتدی 2-4 سویرے آ گئے، پتہ چلا امام نہیں ہے۔ وہ قیامت کے قریب جو منظر آنے والا تھا، جس کی پیشین گوئی کی تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حلیت المصاحف وصفرت المساجد، آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا قرآن کو بہت سجایا جائے گا، بہت سنوارا جائے گا، اچھے چوزانوں میں لپیٹا جائے گا، خوشنما چوزانوں میں لپیٹ کے رکھا جائے گا۔ یہی زمانہ ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن سجا کر کے خوشنما چوزانوں میں لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، اور جہیز میں اپنی بیوی اور بچوں کو یہی دیا جاتا ہے، وہ بھی لے جا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ گھر گھر میں چلے جاؤ، گھر تو چھوڑو مسجدوں میں چلے جاؤ جہاں پہ قرآن لوگ اِصال ثواب کے لیے رکھتے ہیں، لیکن ایک رکھنے سے پہلے پڑھنے والے تیار کیے ہوتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، قرآن کو ہاتھ لگاؤ، یقین مانو آپ کا ہاتھ دو چار منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی گند ضرور اٹھا لے گا، اور آپ کے ہاتھ سے گند پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے والے نہیں، جزانوں میں سجانے والے ہیں۔ حلیت المصاحف، قرآن کو سنوار سجا کے رکھا جائے گا۔ صفرت المساجد، اور مسجدوں کا نقش نگار بنایا جائے گا۔ میرا وہی خراب من الہدا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجدیں دیکھنے میں بظاہر بڑی آباد ہوں گی، لیکن اندر سے ویران ہوں گی، کوئی نمازی نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی توجہ دیں، آپ بھی توجہ دیں، اپنی اولاد کے تعلق سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنا اس مسئلے میں ہم غافل ہیں، کوئی اور قوم نہیں غافل ہے۔ سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جو آج تعلیم پہ، جو آج تربیت پہ، جو آج کلمہ پہ، جو آج درود پہ، جو آج تلاوت پہ، جو آج نماز پہ ذرہ برابر توجہ نہیں دیتی ہیں۔ دن رات کان میں آلے گھسے ہوئے ہیں، کھانا پک رہا ہے تو بھی سیریل چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے تو بھی اردو بلند دیکھا جا رہا ہے، بیڈ پہ جاتی ہیں تو بھی وہی سیریل چلتا ہے، اور لگا ہے کان میں آنا، ہلو 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 چل رہا ہے، اور سناؤ اور بتاؤ اور گاؤ۔ یہی انسان کا مسئلہ ایک دم سے بن گیا ہے۔ مغرب نے اسے ایجاد کیا تھا ایک موقع کے استعمال کے لیے، مغرب نے اسے ایجاد کیا تھا وقت کام نکالنے کے لیے، مغرب نے اسے ایجاد کیا تھا ایک ٹائملی استعمال کرنے کے لیے۔ چلے جاؤ یورپ میں، چلے جاؤ امریکہ میں، وہاں ٹائم ٹو ٹائم آج بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں عام حالات میں استعمال کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کی خرابی سے واقف ہیں۔ وہاں آفسوں میں جانے سے پہلے آفس کے باہر ان کو موبائل جمع کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کو انٹری نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، باہر بھی وہی حال ہے، اندر بھی وہی حال ہے، گھر میں بھی وہی حال ہے، پیٹ پہ بھی وہی حال ہے۔ رات میں جب میاں بیوی ایک ساتھ لڑتے ہیں وہی موقع ہوتا ہے ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر کرنے کا، وہی موقع ہوتا ہے ایک دوسرے سے درد دل کہنے کا، وہی موقع ہوتا ہے اہلیہ گھر کے حالات بتائیں، کیا گھٹا ہے، کیا بڑا ہے، کیا پرابلم ہے، کیسے سالٹ کرنا ہے، مل کر کے دونوں لوگ اس کو سالٹ کریں۔ لیکن وہاں تو حالت یہ ہے شوہر صاحب الگ موبائل لے کر کے دوسری کروٹ ہے، کہیں اور میسج دے رہے ہیں، اور بیوی صاحبہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کہیں بھڑا ہوا ہے تو یہ کہیں اور لڑا رہی ہے،
نتیجہ یہ نکلا کہ 4 بچوں کا باپ ہے لیکن کہیں عشق لڑا رہا ہے، دوسرے سے کہیں بات کر رہا ہے، 5 بچوں کی ماں ہے لیکن پھر بھی بچوں کو چھوڑ کر کے گھر سے فرار ہو رہی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ یہی ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے کو برباد کیا، اہل اولاد کو برباد کیا، خاندانی نظام شرمندہ کر کے رہ گیا ہے۔ صورت حال یہ ہے وہ میاں بیوی جو رات میں بستر پہ تو ایک ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ایک نہیں ہوتا ہے، ان کی شراکت نہیں ہوتی ہے، باتوں کے اندر، درد کے اندر، دکھ کے اندر ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہی حال مہرنیاں کی ہے، یہی حال بہنوں کی ہے، یہی حال ماؤں کی ہے۔ وہ ماں ہے جن کے کاندھوں پہ وہ ذمہ داری تھی، وہ سنوار کر کے اولاد کو کہیں جنید بناتی، کہیں شبلی بناتی، کہیں سسری بناتی، کہیں معروف کرسی بناتی، کہیں ابو حنیفہ بناتی، کہیں لیث بن سعد بناتی، کہیں جنید بغدادی بناتی، کہیں علی انصاری بناتی، کہیں مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجد جیسا انسان بنا کر کے کھڑا کرتی، جو کہیں دور سے نہیں آپ کے دیوریا نالا سے اٹھ کر کے گئے تھے اور جا کر کے جونپور کا نقشہ بدل دیا، جونپور کی نشت ثانیہ کیا، پھر سے جونپور کو جونپور بنا کر کے چھوڑ دیا۔ آج دنیا میں اگر جونپور کو کوئی جانتا ہے تو یقین مانیے زیادہ تر مولانا عبد الحلیم صاحب اور مدرسہ عربیہ ریاض العلوم کی وجہ سے جانتا ہے۔ یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے بچوں کی تربیت کی تھی، جنہوں نے دیکھ ریکھ کی تھی، جنہوں نے دھیان دیا تھا۔ آج ماں کی حالت یہ ہے، تلاوت کی خبر نہیں، نماز کی خبر نہیں، ذکر کی فکر نہیں، کچھ بھی انہیں پتہ نہیں۔ وہی موبائل ہے، وہی نیٹ ہے، وہی سیریل ہے، وہی DRGB ہے جو ختم کرنے کی فکر میں دن رات وہ لگی رہتی ہے۔ کل کی ماں کا حال یہ تھا جب بچے حمل سے ہوتے تھے، جب مائیں امید سے ہوتی تھی، ان کے تقویٰ طہارت میں اضافہ ہو جاتا، ان کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، ان کے ذکر میں اضافہ ہو جاتا، ان کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ رب سے کہتی میرے ربا یہ پیدا ہونے والے بچے یا بچی کو تو نیک بنانا، صالح بنانا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ وہ گر گر کر کے مسلے پہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی تو وہ پھر ہونہار کوئی پیدا ہوتا تھا جو نقشہ بدلتا تھا علاقے کا، ماحول کا، گاؤں کا، اور ایک ایک علاقے کا نہیں، ایک ایک ملک کا نقشہ بدلتا تھا۔ آج کی ماں کا حال یہ ہے، امید سے ہے، بچے گود میں ہیں، پھر بھی وہی سیریل ہے، پھر بھی وہی گانا ہے، پھر بھی وہی ٹیوا ٹی وی ہے، پھر بھی وہی تمام کے تمام خرافات ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ لگتا یہ ہے یہ بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ڈاؤن لوڈ کر کے لائے گئے ہیں، جو معاشرے میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی اس پلیا پہ ہے، کوئی اس پلیا پہ ہے، کوئی وہاں خرافات کر رہا ہے، کوئی وہاں ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں گانے سن رہا ہے۔ یہی صورتحال پورے معاشرے کی ہم نے بنا کر کے رکھی ہے۔ باپوں کا، ماؤں کا حال یہ ہے، تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غافل وہی ہے۔ کل قیامت میں سب سے پہلے انہیں ماؤں کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تعلق سے جو بیداری دکھانی چاہیے تھی وہ دکھائی نہیں ہے اور دکھا نہیں رہی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری انہیں کی بنتی ہے۔ جب مائیں حمل سے ہوتی ہیں اور جب مائیں امید سے ہوتی ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، حکیم کیا کہتے ہیں، بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ غذا اچھی ہونی چاہیے، فضا اچھی ہونی چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ غذا اچھی کیوں ہو؟ اس لیے کہ بچے پہ اثر پڑے گا، بچہ پیدا ہوگا صحت مند ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تندرست ہوگا، بچہ پیدا ہوگا خوبصورت ہوگا۔ یہی تو کہا جاتا ہے، اسی لیے غذا اچھی دی جاتی ہے۔ جب اس کی غذا کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس کی سوچ کا اثر کیوں نہیں پڑے گا، اس کے تھاٹ کا اثر کیوں نہیں پڑے گا، اور اس کی عبادتوں کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ماں حمل سے ہوتی ہے تبھی سے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے بعد میں لکھا اور سائنسداں اب کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ماں کے اثرات پڑتے ہیں۔ کتنے اثر پڑتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنا اثر پڑتا ہے؟ غور سے سنیں ہمارے پیرنٹ، غور سے سنیں ہمارے گارجین، غور سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں، کتنے زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک چائے والے ہیں، وسیمو بھائی چائے والے، ان کے کئی لڑکے ہیں۔ جو لڑکے ان کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تھوڑا سا دوسرے قسم کے ہیں۔ کچھ لڑکوں کی بناوٹ اور ان کا نقشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چائنا میں ملتے ہیں، تو میں ایسے لڑکوں کو کہا کرتا ہوں چائنا ماڈل۔ تو میں ان دونوں کو جب دیکھتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں چائنا ماڈل، تو ہنستے خوب ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں سے صاحب گزر رہے تھے اپنی بیٹی کو کار سے لے کر کے، زیادہ دور کے نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا مسلم علاقہ ہے، کچھ پانی وانی کی خواہش رہے ہوگی، چائے پانی کی، انہوں نے گاڑی روک دیا اور اس کے بعد گئے حکم بھائی کے یہاں سے چائے بول کر کے آئے، کچھ پانی وانی لے کر کے آئے۔
یہی بچہ جو چائنا ماڈل ہے تب اس کی عمر اور کم تھی، 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کی عمر اور کم تھی، یہی بچہ چائے لے کر کے گاڑی کے پاس گیا، چھوٹا سا لڑکا، تو انہوں نے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا یہ بچہ اچھا لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے، تو ان کی اہلیہ 19 سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب تم کا یہ بچہ اچھا لگ رہا ہے تو تم دعا کرو تمہارا بھی بچہ ایسے ہی ہو جائے۔ ہنسی ہنسی میں ایک بات آئی اور چلی گئی، ختم ہو گئی، وہ چلے بھی گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب ان کے یہاں پیدائش ہوئی ہے تو ان کا جو لڑکا ہے اس کو اور یہ جو چائنا ماڈل ہے اس کو بھائی کا لڑکا، جن میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ سامنا ہوا تھا، دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دونوں سگے بھائی نہیں، اتنا دونوں ملتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے کا کہتے ہیں لگتا ہے کسی کا سایہ پڑ گیا ہے، تو جب کسی کے سائے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں تو خود ماں کی سوچ کا اثر کیا ہوگا، خود ان کے تھاٹ کا اثر کیا ہوگا، خود ان کے اعمال کا اثر کیا ہوگا، خود ان کی غذاؤں کا اثر کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارے بڑے اور بوڑھے سب سے زیادہ اپنی طرف توجہ دیں۔ پھر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو۔ آج میں دیکھ رہا ہوں پورے ورلڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے ہر قوم کے نوجوان بیدار ہیں، ہر قوم کے نوجوان بیدار ہیں۔ وہ یہودی جنہیں دنیا میں ہم سب سے سڑا ہوا سمجھتے ہیں، وہ یہودی جنہیں دنیا میں ہم سب سے کمینہ تصور کرتے ہیں، اور ہے بھی وہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ننگا پن انہیں کے اندر ہے۔ دنیا میں عیاشی پھیلانا ہو، دنیا میں اوریانیت پھیلانا ہو، دنیا میں کرپشن پھیلانا ہو، دنیا کے نظام کو ہائی ٹیک کرنا ہو، اس کے لیے یہودی قوم بنی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی دو نظام نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان یہودیوں کا میں ہاتھ بناؤں۔ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ ان یہودی عورتوں کو اور ان کے نوجوان لڑکیوں کو میں نے دیکھا جو اسکرٹ میں تھی، جن کے جسم میں پورا لباس نہیں تھا، وہ پلے کارڈ لے کر کے اور احتجاج کر رہی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ خیبر آج تک ہم لوگ بھولے نہیں، خیبر سے یہودیوں کو اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر کے نکالا تھا، عمر فاروق نے دوڑا کے مارا تھا اور مار کر کے ان کو بھگایا تھا۔ 1450 سال گزر گیا، وہ عورتیں جن کے جسم پہ پورا لباس رہے، وہ لوڈے جن کے جسم پہ پورا لباس رہے، جن کو دنیا میں سب سے کمینہ تصور کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے کارڈ پہ لکھ رکھا تھا کہ ہم خیبر بھولے نہیں ہیں، ہم خیبر پھر لے کے رہیں گے، اور حالت یہ ہے اب وہ خیبر تک آ چکے ہیں سعودی گورنمنٹ کے معاہدے کے ساتھ، اب وہ علاقہ ان کو دیا جا رہا ہے، انہوں نے بھولا نہیں لیکن ہم بھول گئے۔ سو یہ قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان ہوتا ہے، گہوارے کلے مومن میں اب جذبہ احساس ہوتا ہے۔ نوجوانوں تم اپنی عیاشی میں کب تک پڑے رہو گے؟ کب تک تم عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک سرمستیاں کرتے رہو گے؟ کسی بھی قوم کے دھارے کو موڑنے والے اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں، کسی بھی قوم کی نیا کو پار لگانے کے لیے اس کے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے وہ سب ایک شعر کہا ہے اور بالکل آخری شعر ہے، کیا کہا؟ پرانند دیوار سوئی زپائے جوانہ و شمشیر پیرا برائے، کہ اگر تانبے کی دیوار بھی ہو تو لوگ اسے اکھاڑ ڈالتے ہیں، بوڑھے لوگ اپنی سوچ سے، بوڑھے لوگ اپنی تھنکنگ سے، اور جوان لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے۔ اگر اس امت کا نوجوان آج بیداری کی لہر دوڑا دے اور امت کا نوجوان آج یہ طے کر لے ہمیں جہیز کے بغیر شادی کرنا ہے، اس امت کا نوجوان آج اگر یہ طے کر لے ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اس امت کا نوجوان آج اگر یہ طے کر لے رمضان میں ہمیں ہوٹل کی زینت نہیں بننا ہے بلکہ روزہ رکھ کر کے ہمیں مسجدوں کی زینت بننا ہے، اس امت کا نوجوان اگر آج یہ طے کر لے جملہ پور کے نوجوانوں، میں تم سے یہاں کوئی عزت کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے الفاظ کی جادوگری دکھانے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے یہاں کوئی لقمہ سر مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تمہیں بھولا ہوا ایک سبق دینے کے لیے۔ تم اپنی حیثیت کو پہچانو، جن لوگوں کے چکر میں تم لوگ پڑھ کر کے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہو۔ تم اپنا ہیرو سلمان اور شاہ رخ کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ہیرو یہ لوگ نہیں ہیں، تمہارے ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا ہیرو صلاح الدین ایوبی ہے جس نے 57 سال کی مختصر سی زندگی میں بیت المقدس کو چھین کر کے ہمارے حوالے کیا تھا، جس نے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جسے آج ہماری نئی نسل جانتی بھی نہیں ہے۔ وہ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، پھر سے پکار رہی ہے، پھر سے بلا رہی ہے، پھر سے کہہ رہی
ہے، کاش کوئی اٹھے اور آ کر کے ہمیں ان یہودیوں سے آزاد کرائے جو وہاں پہ جب چاہتے ہیں اسرائیلی فوجی بوٹ پہن کر کے داخل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کی دیواروں پہ بلڈنگ پوسٹر لگاتے ہیں، کوئی نوجوان نہیں جو کھڑا ہو کر کے کہے ہم چین کر کے رہیں گے، کوئی صلاح الدین نہیں جو کھڑا ہو کر کے کہے ہم اس میں نماز پڑھ کر کے رہیں گے، کوئی ایوبی نہیں جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہم ایک گرے ہوئے خاندان سے ہیں، ہم ایک لو کوالٹی کے انسان ہیں، دنیا ہمیں نہیں جانتی ہے لیکن رب سے وعدہ کرتے ہیں ہم چین کر کے لائیں گے۔ وہ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سا انسان ایوبی گھرانے میں پیدا ہوا اور بعد میں بیت المقدس کو چین کر کے لاتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا۔ وہ نوجوان تھا جو رب کے سامنے گڑ گڑاتا تھا اور روتا تھا اور اپنے رب سے کہتا تھا ربا مجھے یہ دے دے، یہ سعادت میرے حق میں آئے، میں یہودیوں سے چھینوں اور چھین کر کے لے کر کے آؤں۔ اس نے وعدہ کیا اپنے رب کریم سے اور کہا تھا جب حسین کے علاقے میں، یہ شام کا علاقہ ہے جہاں کرک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزر رہا تھا اور وہاں پہ ریجنالڈ نے، وہاں کے حکمراں نے ان حاجیوں پہ حملہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے تمہاری مدد کرے، وہ محمد تمہاری مدد کرے۔ آج ہم دیکھیں تمہارا محمد کہاں ہے، کیسی مدد کرتا ہے۔ اس ریجنالڈ نے یہ کہتے ہوئے تمام حاجیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی اور قسم کھا کر کے کہا تھا انشاءاللہ اللہ مجھے حکومت دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، جہاد کرتے ہوئے جاؤں گا اور ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ 2 مرتبہ اس نے قسم کھائی۔ ایک مرتبہ جب ریجنالڈ نے بحری بیڑا بنایا تھا اور بیڑا لے کر کے آیا تھا مدینہ کے قریب تک، لیکن طوفان میں گر جانے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکا، اس کا ارادہ مدینہ پہ حملہ کرنے کا تھا۔ تب سلطان نے کہا تھا قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا۔ اور دوبارہ جب ریجنالڈ نے حاجیوں پہ حملہ کرتے ہوئے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، وہ آ کر کے تمہاری مدد کرے، پھر حاجیوں کو شہید کیا تھا۔ تب کہا تھا صلاح الدین نے قسم ربا کی موقع ملا تو ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ پھر جب وہ پورا یورپ چڑھ کر کے آیا حملہ کرنے کے لیے سلطان پہ، سلطان نے چھوٹی سی کمک لے کر کے، چھوٹی سی فوج لے کر کے لڑائی شروع کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے اچھے سرغنم مارے گئے، پھر یہ سب قید ہو کر کے آئے، 9 فوجی، 9 حکمراں یہ قید ہوئے۔ اس میں ریجنالڈ بھی آیا تھا۔ سلطان نے سب کو پانی دیا پینے کے لیے اور کہا ہماری روایت ہے جس کو پانی پلاتے ہیں اس کو مارتے نہیں ہیں، لیکن ریجنالڈ کو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھی نے پینے کے لیے دے دیا۔ سلطان نے کہا یہ تمہارے ساتھی نے دیا ہے، ہماری طرف سے امن نہیں ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے، اب تیرا یہ آخری وقت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہماری جان بخشی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ نہیں دینے والے۔ سلطان نے کہا ہم نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی جب تو نے مدینے پہ حملے کے لیے بحری بیڑا چلایا تھا، یہاں تک لے کے آیا تھا، دوبارہ قسم کھائی تھی جب تو نے کہا تھا کہاں ہے تیرا محمد، بلا لے اسے مدد کے لیے۔ آج یہ محمد کا غلام موجود ہے اور دیکھ تیرا حشر کیا کرتا ہے۔ اور تلوار سے وار کیا، ریجنالڈ کی گردن کٹ کر کے پیچھے گری۔ کیا کوئی نوجوان ہے جو کھڑا ہو کر کے کہے ربا مجھے طاقت دے، ربا مجھے قوت دے؟ کیا یہاں چملو پور میں کوئی ایسا نوجوان نہیں جو تہجد میں آئے، جو فجر میں آئے، جو مغرب میں آئے، جو عشاء میں آئے، رب کے سامنے گڑ گڑائے اور کہے اللہ میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں تنگدست ہوں، میرے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں، لیکن میرے ربا کل بھی تو چین چاہتا، آج بھی ہے، آئندہ بھی تو رہے گا۔ تو نے ہی صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس کو پتہ کروایا تھا، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، تو آج بھی چاہے گا تو ہمیں اٹھا کر کے وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ عزائم بلند ہونے چاہیے، سوچ بلند ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، پھر اس کے مطابق اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کام کرنا چاہیے، تب اللہ نوازتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، ظلم کی چکی چلائی جا رہی ہے، صحابہ کرام اس میں پیسے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مکہ فتح ہوگا، میں پھر آؤں گا، مکہ لے کر کے رہوں گا۔ آقا مدینہ جاتے ہیں، تمام طرح کی سازشیں آقا کے صحابہ کے خلاف کی جاتی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا یہ حق بنتا ہے، میں جاؤں گا اور لے کر کے آؤں گا۔ اور کچھ سالوں بعد مکہ فتح ہوتا ہے، آقا مکہ پہ قبضہ کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیجیے، پھر رب پہ چھوڑیے، دیکھیے رب کیسے
مدد کرتا ہے. آج حالت یہ ہے نماز ہم میں نہیں, روزہ ہم میں نہیں, زکات ہم میں نہیں, عیاشیاں آخری عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. ہمارا نوجوان 3 بجے تک, 4 بجے تک, 2:30 بجے تک اس سیریل میں ہے, اس میسج میں ہے. کوئی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی بوائے فرینڈ کو ڈھونڈ رہی ہے, کوئی ادھر میسج کر رہا ہے, کوئی ادھر میسج کر رہا ہے. وہ نوجوان جو کل تک جس کی حالت یہ تھی, مسجد کے کسی کونے میں جا کر کے سنکیاں لگاتا تھا, اپنے رب کو یاد کر کے اس کے آنسو چھلک جاتے تھے, جس کی حالت یہ تھی اس کی ایک ماں بہن کی کئی عزت لوٹی جاتی تھی, وہ تڑپ جاتا تھا, وہ ٹوٹ جاتا تھا. آج حالت یہ ہے فلسطین میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. آج حالت یہ ہے شام میں وہ ہماری ہور پری مائیں اور بہنیں, ان کی عزتیں داغدار کی جا رہی ہیں. آج حالت یہ ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا پورے کشمیر کو قید خانہ بنایا گیا ہے, جہنم بنا کے رکھا گیا ہے. ہم مست ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم مست ہیں, ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم مست ہیں, ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. ہم مست ہیں, ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں. ہم مست ہیں, ہماری کوئی گرفت کرنے والا نہیں. ہم مست ہیں, ہمارے اوپر یہ مصیبت آنے والی نہیں. اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 سربے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہم طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں, کوئی بچنے والا نہیں. جب تک کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہ کرے. بس مردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی, بس مردگی گل پہ وہ جب مرجھانے لگتا ہے, کلی دیکھ کے ہنستی ہے یہ مرجھا رہا ہے, ایسے ہی ہم کر رہے ہیں. پھر کلی کیا جواب دیتی ہے, پھول کلی کو کیا جواب دیتا ہے, سن لیجیے, کان کھول کر کے سن لیجیے. بس مردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی, آواز دی خزاں نے تو بھی نظر میں ہے. تب خزاں کہتی ہے یہی تیرا اثر ہونے والا ہے. اگر ہم نے اپنے کو نہ سنبھالا, یقین جانیے ہمارا بھی وہی اثر ہونے والا ہے جو سب کا ہوا ہے. اور اگر سنبھال لیے تو انشاءاللہ تعالی آج ان کا ہے, کل ہمارا ہوگا. شرط یہ ہے ہمارے نوجوان آج سے یہ طے کر لیں, انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی بیاہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی شریعت کے دائرے میں رہنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی نماز روزے کی پابندی کریں گے, اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. ہم ہی آئیں گے, اذان دیں گے, نماز پڑھیں گے, ذکر و تلاوت کریں گے. 4-3 بجے رات تک جو عیاشیاں ہوتی ہیں اسے چھوڑ کر کے ہم اپنے رب سے فریادی کریں گے. وہ نوجوان جس کے جیبوں میں کبھی تسبیح ہوتی تھی, مسواک ہوتی تھی, آج اس کے جیب میں کئی موبائل ہے, ملٹی میڈیا سیٹ ہے, طرح کی فلمیں ہیں, طرح کے گانے ہیں. وہ نوجوان جس کا کان کبھی گانوں سے آشنا نہیں تھا, تلاوت سنتا تھا, تقریریں سنتا تھا, آج وہ گانوں کا رسیا اور دل زیادہ ہو چکا ہے. اس طرح سے ہمیں اپنا نصیب نہیں ہو سکتا ہے. راتوں میں عیاشی کرنے والے, راتوں میں دل لگی کرنے والے, اور راتوں رات مستی کر کے صبح فجر چھوڑ کے سونے والے, اور ایک میسج دینداری کا ڈال کر کے 3-4 بجے فیس بک اور واٹس ایپ پہ یہ سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا, اور حالات سے ہمیں مول کر کے یہ سمجھنا کہ جنگل پور میں ہم سکون سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ایک میری حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باب غفلت سے بیدار ہو جائیے. نوجوانوں, تمہارا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے میں باقی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی. کل قیامت میں عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگایا ہو. اس لیے نوجوانوں تھوڑا سا اپنے کو سنبھال لو. میں نہیں کہتا 24 گھنٹے تصویر لیے رہو, میں نہیں کہتا ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو, میں نہیں کہتا ہر دم فضائل اعمال لے کے پڑھتے رہو. یہ ضرور کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو, سنتوں کی پابندی کرو, چہرے کو نور سے سجا دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل بن جاؤ تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. اللہ ان چند باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. حیات باقی, ملاقات باقی, بہت سی باتیں بھی باقی ہیں. پھر آئیں گے, پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیجیے.